أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اہل دل اہل یقین اہل رضا آتا ہے اہل دل اہل یقین اہل رضا آتا ہے آج کعبے میں نصیری کا خدا آتا ہے آج کعبے میں نصیری کا خدا آتا ہے وہ جان کیا ملتا ہے اس در سے جہاں والوں کو ارے جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا آتا ہے جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا آتا ہے وہ ساری دنیا کو یہ معیار دیا میسم نے ارے عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا ہے عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا ہے مطلب دو تین شعر اور بس دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی او ہاتھ میں لے کے جو اس شیر نے پھینکا پانی او حکم پاتا تو کرشمہ یہ دکھاتا پانی لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی اور دراصل شے کو جو پانی کی ضرورت ہوتی ارے غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی وہ جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا
پانی، خون ہی بہتا مگر نہر میں نہ بہتا پانی۔ درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر باقر مہدی مرحوم ابن حسن مہدی مرحوم کی روح کو احسان کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات بھیجیں۔ برادران ایمانی، مرحوم مغفور محب اہل بیت ڈاکٹر باقر مہدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں نے آغاز گفتگو کے لیے قرآن حکیم کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ اس کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، 155ویں آیت اور 156ویں آیت۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ہماری زندگی کی کچھ کیفیتوں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی زندہ ہیں، ہم ہوں یا آپ ہوں یا دنیا کا کوئی انسان ہو، اس کی زندگی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو زندگی میں دکھ ہے یا تو زندگی میں سکھ ہے، یا تو غم کی کیفیت طاری ہے یا خوشی ہے۔ ہماری زندگی ان سب سے 2-4 ہے۔ کبھی ہم آسودہ ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں سکون ہوتا ہے،
خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی ہماری زندگی میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، غم کے لمحات۔ ہم خوش کب ہوتے ہیں، ہم غمزدہ کب ہوتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی کا دستور ہے۔ تو ان آیات میں نعمتوں کے چھن جانے کی کیفیت کا ذکر اللہ نے کیا، اور آواز دی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بشعین کچھ چیزوں میں۔ پھر ان چیزوں کی ایک فہرست بیان کی، کاہے میں آزمائیں گے؟ من الخوف، ہم تم کو ڈر سے آزمائیں گے، والجوع، ہم تم کو بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، ہم تم کو مال سے آزمائیں گے، وانفس، ہم تمہاری جانوں سے، تمہاری زندگیوں سے تم کو آزمائیں گے، والثمرات، اور تمہارے بچوں سے تم کو آزمائیں گے۔ یعنی یہ آزمائش اللہ نے طے کی۔ تو اب ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض۔ اسی کی وضاحت قرآن کہہ رہا ہے کہ مصیبتوں کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض۔ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے، ظاہر ہے کہ دکھ مصیبت اچھی تو کسی کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ آزمائش میں ڈالے گئے تو ایک شکر کا موقع اس میں یہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہمیں آزمائے۔ بھئی ہر ایک کو نہیں آزمائے گا، آزمائے وہی جاتے ہیں جو ایمان والے۔ پیغمبر کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم صاحب ایمان ہیں، تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ یہ مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں۔ تو وضاحت ہو گئی کہ مسلمان ہونا اور بات ہے اور مومن ہونا اور بات ہے۔ اس کے بعد آواز دی گئی کہ ابھی تو ہم نے ان کو آزمایا ہی نہیں، ان کے دلوں کا امتحان ہی نہیں لیا۔ تو جو آزمائے جاتے، جن کا امتحان لیا جاتا ہے، وہ صاحبان ایمان ہیں۔ اور کیسے آزمائے جائیں گے اس کا ذکر قرآن میں چند کیفیتوں کے ساتھ کر دیا گیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ آزمائش میں کیا ہوگا، ہم پر مصیبت پڑے گی۔ اب اس آزمائش میں ہمارا کیا رول، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا کہ ہماری کیا ذمہ داری۔ ظاہر ہے کہ ہم پر مصیبت آئی، ہم نے کہا اللہ آزما رہا۔ اب آزمانے کے بعد ہم فیل ہوئے کہ پاس ہوئے، یہ بھی تو ضروری چیز ہے۔ جب امتحان ہوگا تو رزلٹ میں دو ہی باتیں ہوں، یا بچہ فیل ہوتا ہے یا بچہ پاس ہوتا ہے، تیسری تو کوئی کیفیت نہیں۔ تو اب وہ اللہ آزما رہا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے۔ اب اس میں کون فیل ہوگا، اس میں کون پاس ہوگا؟ تو اگلی آیت میں اسی کا اعلان کیا گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، خوشخبری دیجئے، یعنی پاس ہونے کی خبر دے دیجئے۔ امتحان ہوا، اب اس امتحان کے بعد پاس ہونے کی خبر دے دیے۔ کس کو دے دیے؟ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مصیبتوں کے پڑنے پر صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب بندگی کا امتحان لے گا تو پاس وہی لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے، پاس وہی لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے۔ اچھی خبر دیجئے ان کو کہ جو مصیبتوں کے پڑنے پہ صبر کرتے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ یہ آیہ کریمہ نے ہماری زندگی کے حوالے سے قرآن نے وضاحتیں کی کہ اللہ آزماتا ہے۔ آزمائش کی صورت یہ ہے کہ مصیبتیں آتی، کن چیزوں سے آزماتا ہے ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ بھی امتحان لے رہا ہے
اور اس دنیا میں بھی امتحان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ایگزامس ہیں، جو ملازمت کی دوڑ بھاگ میں ہیں ان کے کمپٹیشنس ہیں، ان کے ایگزام ہیں، تو امتحان یہاں بھی ہوتا ہے۔ مگر یہاں کے امتحان میں اور اللہ کے لیے جانے والے امتحان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں جب امتحان ہوتا ہے تو سال بھر تک پڑھایا گیا، لیکن جس دن امتحان ہوا تو پرچہ بتایا نہیں جائے گا، پرچہ چھپایا جائے گا۔ آپ کا ہائی اسکول کا ہو، انٹر کا ہو، بی اے کا ہو، کوئی بھی ایگزام ہو تو پرچہ پہلے سے نہیں آؤٹ ہوگا۔ اگر کوئی چالاک اسٹوڈنٹ پتہ لگا لے تو ایگزام کینسل، کیا ہوا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ ابھی نہ جانے کتنے ملازمت کے امتحانات تھے جن میں پیپر آؤٹ ہو گیا اور معاملات ٹالے گئے۔ تو اگر یہاں پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کیا ہوتا ہے؟ کینسل ہو جاتا ہے۔ نہیں، فیئر نہیں، پیپر نہیں آؤٹ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا ممتحن جب امتحان لیتا ہے تو پیپر کو چھپاتا ہے۔ اس ممتحن حقیقی نے جب امتحان لیا تو پیپر چھپایا نہیں۔ اس جگہ ہم ایگزام لیں گے، ہم امتحان لیں گے، ہم آزمائیں گے، کاہے میں آزمائیں گے؟ پورا پیپر قرآن میں آؤٹ کر دیا۔ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، جانوں کے تلف ہو جانے سے آزمائیں گے، تمہارے بچوں سے تمہیں آزمائیں گے، سب بتا دیا۔ اتنا قریب ہے کہ اس کو آزمانا ہے تو چھپا نہیں رہا، سب بتا دیا۔ اچھا، صرف بتانے سے بھی کام نہیں چلتا، ایک مرحلہ اور ہے۔ مان لیے ہائی اسکول کا ایگزام تھا اور کچھ چالاک بچوں نے پیپر آؤٹ کرا لیا۔ اب جب آؤٹ ہو گیا، کل ایگزام تھا، آج رات میں پیپر ان کو مل گیا، تو پوری رات دوڑتے، کوئی اس کو سالو کر دے، کوئی اس کو حل کر دے، کوئی گائیڈ مل جائے۔ بھائی اگر پیپر حل کرنے کی صلاحیت ہوتی تو آؤٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آؤٹ تو وہی کراتا ہے کہ جس کو صلاحیت نہیں۔ تو اب وہ پیپر تو مل گیا تو خالی کوشچن پیپر دیکھ کے بھی وہ بیکار ہے جب تک کوئی اس کے آنسر نہ بتائے، جب تک کوئی اس کے آنسر نہ بتائے۔ لیکن بندگی کا امتحان اتنا آسان رکھا میرے مالک نے کہ کوشچن پیپر چاہیے تو قرآن میں دیکھ لینا، اور بندگی کے امتحان میں کیسے کامیاب ہونا ہے آنسر چاہیے تو سیرت اہل بیت پہ دیکھ لینا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو کامیابی کیسے ملے گی امتحان میں؟ پیپر قرآن میں ہے، آنسر سیرت اہل بیت میں ہے۔ دنیا سے جاتے جاتے یہی پیغمبر نے سمجھانا چاہا کہ تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ یعنی بندگی کے امتحان کا پیپر بھی تمہارے درمیان ہے اور اس کا حل بھی تمہارے درمیان ہے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد والے محمد۔ بس بہت طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ آزمائیں گے، کچھ چیزوں میں آزمائیں گے۔ سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ ہے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ڈر سے آزمائیں۔ اب یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف، اس سے کیا آزمائش؟ کیا ہے خوف؟ ظاہر ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ لفظ بولتے ہیں، وہ ڈر کی تعریف کر پائیں یا نہ کر پائیں، سمجھتے سب ہیں کہ ڈر کیا ہے۔ جہاں قدم بڑھانے میں جھجک محسوس ہو، اندر سے ایک ہیبت طاری ہو جائے، وہاں ڈر، وہاں خوف۔ کچھ ڈر بے حقیقت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رات کو اندھیرے سے ڈر لگتا، فلاں پیڑ کے نیچے نہیں جائیں گے، اس پہ کوئی شے رہتی، اس سے ڈر لگتا۔ یہ جو ڈر ہے یہ بچکانے ڈر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہم ہے۔ اوہام الگ چیز ہیں اور خوف الگ چیز ہے۔ خوف وہ ہے کہ جس میں قومیں مبتلا ہوتی، ڈر وہ ہے کہ جس میں اقوام عالم گرفتار ہو جاتے، جہاں جینے کا ڈر ہے، جہاں کچھ حاصل کرنے کے معاملے میں ڈر ہے، جہاں قدم آگے بڑھانے میں ڈر ہے۔ آگے بڑھ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ سر و تن میں جدائی ہو جائے، یہ ڈر، اور یہ ڈر کا کاروبار اکثر باطل پرست کرتے ہیں۔ ڈر ایک کاروبار کی حیثیت سے کون کرتا ہے؟ جو اہل باطل اپنی حکومت کے لیے، اپنے ایبسلیوٹ پاور کے لیے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور یہ ماحول آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کرسی ٹکی ہی ڈر کی بنیاد پہ، وہ ڈراتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت، مگر ڈکٹیٹر کا ماحول ہے۔ جمہوریت میں تو ڈر کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، مگر یہاں کی جمہوریت 80% اکثریتی طبقے کے لوگ ہیں، 20% اقلیتی طبقے کے لوگ ہیں، 80% جو میجارٹی میں، انہیں یہ کہہ کے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ہم کو نہ لاؤ گے تو یہ مائنارٹی والے تمہیں جینے نہ دیں گے، یہ مسلمان تمہاری زندگی دوبھر کر دیں گے، اس لیے ہم کو لاؤ۔ اور یہ جو 20% ہے انہیں تو ڈرایا ہی جاتا ہے۔ اب اس احمقانہ بات کا کوئی مطلب تو نہیں ہے کہ 80 لوگوں کو 20 آدمی ڈراتے ہیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، مگر یہ وبا ہے، ایک افواہ ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ تم کو ان سے ڈرنا ہے، تم کو ان سے ڈرنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈریں تاکہ یہ حکومت کرتے رہیں۔ اور میں تو اکثر حکومت کے لیے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آج کی کہانی نہیں، یہ صدیوں سے، یہ صرف ہندوستان کی کہانی نہیں، عالم اسلام کی بھی یہی کہانی۔ جن مسلمانوں نے تخت حکومت پہ قدم رکھا انہوں نے بھی ڈر کا کاروبار کیا، ڈرایا ہے لوگوں۔ اللہ کہتا ہے کہ خوف سے امتحان لیا جائے گا، تو ڈر پیدا کیا گیا۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی ڈر کا ماحول بنایا گیا۔ اب غور کیجئے کہ کیا کبھی یہ بات آپ نے سوچی کہ حضرت علی کو 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو 1,24,000 یا 1,40,000، 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قابل قبول سب جگہ ہے کہ ہاں یہ ہوا، 18ویں ذی الحجہ کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد نبی نے پردہ فرما لیا۔ 18ویں ذی الحجہ کو غدیر کا واقعہ ہوا، اور اس کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ غور مائیں کہ 18ویں ذی الحجہ کو جو منظر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، 2 مہینے کے بعد بھول کیسے گئے؟ یہ کیا عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں علی کے مولا ہونے کا اعلان سنا، اور 28 صفر کو جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ نہیں، یاد تو خوب تھا، ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ علی تدفین میں مصروف تھے۔ مفاد پرستوں نے ایک میٹنگ کر کے حکومت بنا لی۔ اب جب وہ حکومت بن گئی تو بہت سے لوگوں نے حاکم ماننے سے انکار کیا۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ طبری آپ پڑھیے، اس میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ پہلی خلافت کے دور میں حکومت کو سازگار کرنے کے لیے 1 لاکھ لوگ قتل کیے گئے۔ 1 لاکھ معمولی نہیں ہے یہ 1 لاکھ۔ یہ کیوں قتل کیے گئے؟ کہ یہ حکومت کے باغی تھے، یہ مرتد تھے، یہ دین سے پھر گئے تھے، یہ رسول اللہ کے مخالفت میں تھے۔ 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اب آپ افسانے جتنے چاہے گڑھ لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو سوال اٹھا رہے تھے، تم کون؟ سوال اٹھا رہے تھے۔ اس میں سب سے مشہور کیریکٹر مالک بن نویرہ کا۔ مالک بن نویرہ، ان پر یہ الزام تھا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے،
منکر زکوٰۃ کہہ کر اسلام کی تاریخ نے انہیں مرتد لکھا۔ سوال یہ ہے کہ جو اسلام سے پھرے گا زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوگا، پہلے نماز کا منکر ہوگا، پہلے سجدے کا منکر ہوگا۔ یہ کیسا مرتد تھا کہ اذان بھی دے رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، روزے بھی رکھ رہا تھا، حج کے لیے بھی جا رہا تھا، صرف زکوٰۃ کا انکار؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، انکار زکوٰۃ نہیں تھا، کبھی کبھی معاملات کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے قبلہ و کعبہ ظہیر احمد صاحب نماز پڑھاتے ہیں میر محلہ کی مسجد، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ خدا نہ خواستہ میری ان کی بحث ہو گئی، میں اب ان کے پیچھے نہیں آؤں گا نماز پڑھنے، میں گھر میں پڑھنے لگا، جماعت کے بعد جا کے پڑھنے لگا۔ اب میں گھر میں پڑھ رہا ہوں تو میرا گھر میں نماز پڑھنا منکر نماز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو ان کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان سے کچھ ذاتی عداوت غلطی پہ میں ہوں، میری غلطی ہے، مگر میرا ان سے غصہ ہے۔ تو کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے سے انسان منکر نماز نہیں کہلائے۔ یہی مسئلہ مالک بن نویرہ کے ساتھ تھا، وہ منکر زکوٰۃ نہیں تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ تو ہوتا کون ہے زکوٰۃ لینے والا؟ سارا معاملہ یہاں پہ تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو منکر زکوٰۃ کہہ کر ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے 100 لوگوں کو قتل کر کے ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے سپورٹ میں کون آتا؟ ابتدائی مسلمان سپورٹ میں نہیں آئے، کس کی مدد لی؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ وہ جو تلیق تھے، وہ جو مؤلفۃ القلوب تھے، وہ جو زندگی بھر رسول اللہ سے لڑے تھے، وہ بنی امیہ کے لوگ جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، جب پہلی حکومت آئی تو ان کو آگے کیا گیا، ان کو آگے کیا گیا۔ اب اور میں کہ لوگ مدینے میں علی کی بات کرتے تھے، اب جن گھروں سے علی کی صدا بلند ہوتی تھی ان گھروں پر خالد بن ولید بنی امیہ کی فرق 50-60 لوگوں کے ساتھ اپنے بنی امیہ کے کنبے کے ساتھ جا کر صرف گالیاں بکتا تھا، مار ڈالیں گے، خلیفہ کی بیعت کر لو، ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ اب ایک آدمی کے گھر کو 50 آدمی گھیرے ہیں تو شریف آدمی کیا کرے؟ یا تو گھر چھوڑ کر چلا جائے یا پھر بات مان لے۔ تو یہ ڈر کا کاروبار اس دور میں ہوا کہ ڈرا کر لوگوں کو علی سے دور کیا گیا۔ تو یہ جو آپ آج ڈر کا ماحول دیکھ رہے ہیں یہ نیا نہیں ہے۔ آج کے ماحول کو دیکھیں اور ماضی کی تاریخ کو سمجھیں، کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، اس بات کو آج آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ وہ جو بے حیثیت لوگ تھے ان کو شام میں شیلٹر دیا گیا، ان کو مضبوط کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اہل بیت کے مقابلے پہ رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ڈر گئے، بہت سے لوگ ڈر گئے۔ جو ڈر گئے انہوں نے باطل کی بات مان لی، سب ڈر گئے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں ڈرے، نہ حکومت کے ظلم سے ڈرے، نہ کوڑوں کے خوف سے ڈرے، نہ شمشیر کے ڈر میں ڈرے، ڈرے ہی نہیں۔ چند نام، سلمان نہیں ڈرے، ابو ذر نہیں ڈرے، اس طرح کے چند لوگ نہیں ڈرے۔ بس دیکھیے یہ کہ تاریخ میں زندہ وہی ہیں جو نہیں ڈرے تھے، وہی زندہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ جو ڈر گئے وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں، زندہ وہی ہیں جو نہیں ڈرے۔ اور میں یہ کہ ڈرا ڈرا کر ابتدائی اسلامی حکومتوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تاریخ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ممبر سے علی کو گالیاں دی جائیں؟ اور یہ کام مسلمانوں کی حکومت میں ہوا، رسول اللہ کے 50 برس کے اندر ہوا۔ اب غور کیجئے، ولید بن عقبہ کوفے کی مسجد میں
گورنر کی حیثیت سے نماز پڑھا اور خطبے میں جز کے طور پر مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے. جو بیٹھے ہیں مسجد میں ان کو اچھا نہیں لگتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ راضی، مگر ڈر ایسا ہے کہ چپ. یہ ڈر ہی تو ہے کہ جس کوفے میں علی کا دارالخلافہ تھا وہاں علی کو برا بھلا کہے اور لوگ سر جھکائے بیٹھے رہے. تو یہ جو سر جھکائے بیٹھے تھے ڈرے سہمے لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں. زندہ جاوید وہ ہوئے کہ جو ڈرے نہیں. ولید بن عقبہ نے جب علی کو برا بھلا کہا تو حجر بن عدی نے منبر کے نیچے سے ٹوکنا شروع کیا. اس نے علی کی شان میں گستاخی. حجر نے نیچے سے کہا کہ تو اپنا شجرہ علی پہ کیوں چسپاں کر رہا ہے. اور میں کہ اس نے نیچے سے جناب حجر نے ٹوکنا شروع کیا. عمرو بن حمق وہ کہتا ہے کہ علی کو برا کہو. یہ کہتے ہیں کہ مر تو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ابو غیلان جیسے ہی خطیب نے ممبر سے علی کو برا کہا اس نے نیچے سے کنکریاں مارنا شروع. تو یہ چند لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے، ڈر نہیں رہے تھے. آپ دیکھ لیے تاریخ میں نام انہی کے باقی. جو چپکے بیٹھے تھے وہ زندہ تھے تو بھی مر گئے اور آج تو مرے ہی ہوئے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یہ جو ڈر کا کاروبار تھا یہ چل رہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں زندہ وہی رہ گئے کہ جو نہیں ڈرے. آج ادب اور احترام کے ساتھ نام انہی کا لیا جاتا ہے جو نہیں ڈرے. سب ڈر گئے، یہ لوگ نہیں ڈرے. اب بڑی تفصیل ہے، میں پوری تفصیل نہیں عرض کر سکتا. جو نہیں ڈرے کیوں نہیں ڈرے، صرف اس بات کو محسوس کیجیے. نہیں ڈرے تو کیوں نہیں ڈرے، کیا وجہ تھی نہ ڈرنے کی، اور وہ کیوں ڈر گئے. اس بات کو بہت سے رخ ہیں کہنے کے، مگر میں صرف ایک رخ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا دو رخ. دیکھیے ڈرتے وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو دنیا سے خوف زدہ ہوتے. جن دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے پھر وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں. اب آپ پوری تاریخ دیکھتے چلے جائیے، باطل سے، ظالم سے، مفاد پرستوں سے، منافقوں سے، مشرکوں سے وہ نہیں ڈرے. جن کے دلوں میں علی تھے، جن کے دلوں میں علی تھے وہ نہیں ڈرے. جن کے دلوں میں علی نہیں تھے وہ کبھی اس سے ڈرے کبھی اس سے ڈرے، ہر وقت ڈرتے رہے. آج کے تمام مسلمانوں کے لیے میسج ہے کہ دنیا تمہیں ڈرا رہی ہے. اگر نہیں ڈرنا چاہتے تو دل میں علی کو آباد کر لو، پھر تمہیں کوئی نہیں ڈرا پائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. دل میں علی ہوں تو پھر کوئی ڈرا نہیں سکتا. تو نگرامی، جن دلوں میں بھی اہل بیت آ جائیں پھر وہ ڈرتے نہیں. اس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں. خدا غریق رحمت کرے ڈاکٹر باقر مہدی صاحب مرحوم، ان کے جملہ صفات میں ایک صفت یہ بھی تھا کہ ان کے اندر بھی خوف نہیں، ڈر نہیں تھا. گو کہ ان کو ڈرانے کی کوششیں کی گئیں. اور میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا. میرے والد مرحوم کے دوستوں میں تھے، ان کے ساتھ کچھ دن ملازمت بھی کی، اور پھر مطلب ہمارے گھر کی جتنی دکھ بیماریاں سب کا علاج وہی فرماتے تھے. اور بے خوفی کا یہ عالم کہ آپ گواہ ہیں، جہاں ان کا مطلب تھا مچھلی محال، تو چاروں طرف سے جو لوگ تھے
وہ دشمنان اہل بیت کے قبیلے سے تھے. اس میں پوری توانائی کے ساتھ اپنے وجود کو باقی رکھنا یہ ڈاکٹر صاحب کا کارنامہ. پوری توانائی کے ساتھ, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. بہت بچپن کی بات ہے, میں 6 یا 7ویں درجے میں پڑھتا تھا اور مجلسیں رٹ کے پڑھتا تھا. میرے والد مرحوم مجھے لکھ کے دیتے تھے, وہ میں یاد کرتا تھا, وہ پڑھتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ویسے ہی تھا. تو اب ان کے مطلب پہ 2 لوگ آئے اور کچھ بات ہونے لگی. ان کا بھی شیعوں کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں, اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں. تو ایک صاحب تھے جو وہابی تھے, وہ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, ہمارے بچے. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں والد سے کہا کہ کل آپ صدف کو لے کے آ جائیے. تو میں پہنچ گیا ساتھ میں اپنے پاپا کے. اب انہوں نے کہا دیکھیے یہ بچہ ہے 6 7ویں درجے میں پڑھتا ہے. اب انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب نے وہ سناؤ. تو کچھ مولا علی کے فضائل اور القاب جو کچھ مجھے یاد تھے میں نے سنایا. وہ صاحب سب بہت خوش ہوئے اور وہ جو طنز کر رہا تھا اس کا منہ اتنا سا رہ گیا. اس کے بعد وہ پلٹ کے ان کے مطلب میں نہیں آیا. تو ہمارے والد صاحب نے کہا بھئی آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں, آپ جو کام کرتے ہیں وہ کریے. ان کا نہیں یہ تو برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی طنز کر کے نکل جائے, یہ تو گوارا ہی نہیں. اور میں کہ آپ حضرات کے سامنے شاہی درے کی مسجد, کوئی نوٹس لینے کو نہیں تیار تھا اور کوئی دے نہیں پا رہا تھا. علی میاں ندوی جیسا آدمی متولی تھا. تو ایک بس بھر کے RSS کے لوگوں کو لے گئے ڈاکٹر صاحب, نوٹس سرو کروایا. یعنی یہ ابتدائی دور کی بات ہے. اور پھر پوری زندگی صرف کر دی اور اپنی پہچان ایک پکے شیعہ کی ہمیشہ رکھی. اس پہ ان پہ حملے بھی ہوئے. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے, غلام حسین کے پل پہ گھیرا ان کو کچھ لوگوں نے, مارنے کی کوشش کی, مگر جہاں دل میں ولائے علی ہو وہاں تحفظ بھی ہو جاتا. تو ان کی بھی صفت یہی تھی کہ ڈرنا نہیں چاہیے باطل سے. خوف کوئی چیز نہیں. آپ اگر ڈرنا چھوڑ دیں گے تو دنیا آپ کو ڈرا نہیں سکتی. یہی دستور ہے دنیا کا. جو نہیں ڈرتے وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جو پاور یزید کے پاس تھی, یاد کسی بادشاہ کے پاس, اس وقت کی 2/3 دنیا پہ اکیلی حکومت تھی. اس کی مرضی کے خلاف پتہ نہیں کھڑکتا تھا. لوگ یزید کے خلاف سوچتے نہیں تھے. بڑے بڑے سورما, بڑے معتبر صحابیوں کے بیٹے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے یزید کے سامنے. آج آپ یزید کا نام لیجئے تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ کاٹ ڈالیں گے, قیمہ بنا دیں گے, جتنی چاہے باتیں سنا لی آج. لیکن جب یزید اپنے تخت پہ بیٹھا تھا تو یزید کے خلاف عبداللہ ابن عمر جیسے ایک جملہ نہیں بول پاتے تھے, بلکہ اس کی حمایت کرتے تھے. ایسی ہیبت تھی. یہ جو یزید کو ذل الہی سے ذلیل کر دیا یہ حسین ابن علی نے کیا. ان کی شہادت کے بعد یزید رسوا ہو گئے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو یزید ڈرا رہا تھا. اب ڈر جائیں, اب ڈر جائیں, اب بات مان لیں, مگر وہاں ڈر کا کوئی تصور ہی نہیں. اب دیکھیے کہ کربلا پہنچ گئے امام حسین تو 9 لاکھ کی فوج علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے یزید. طبری نے 30,000 لکھا. یہ جو فوج آئی ہے کربلا میں ایک ساتھ نہیں آئی, رفتہ رفتہ, جستا جستا. یہ ایک ساتھ کیوں نہیں بھیج دی ہو؟ صرف پریشر بنانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے. دوسری محرم کو امام حسین کربلا پہنچے, عمر سعد 20,000 کے رسالے کے ساتھ آ گئے.
تیسری محرم کو شبس ابن ربیع آ گیا 10,000 لوگوں کے ساتھ. دوپہر میں محمد ابن اشعث آ گیا, سنان ابن انس, سب لے کر آ رہے ہیں. اور اگر آپ غور سے پڑھیں تو تاریخ کربلا میں آپ کو ملے گا کہ جب کوئی لشکر آتا تھا تو آتا تو آرام سے تھا, لیکن جب کربلا میں قدم رکھتا تھا تو چاروں طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا تھا. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سے زمین لرزنے لگتی, صرف اس لیے کہ ڈرایا جائے, دہشت پیدا کی جائے, حسین پر اثر ڈالا جائے کہ دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں. چوتھی محرم کی صبح ہے اور ایک لشکر عرض کربلا میں وارد ہوا. کچھ اس نے قہر و غلبے کے ساتھ کہ جب وہ دوڑ رہا تھا کربلا میں تو خیمے کی زمین لرز رہی تھی. روایات میں یہاں ہیں کہ 3 برس 4 برس کے بچے جو خیمے سے باہر تھے وہ اپنی ماؤں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. بی بی زینب نے فضہ سے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ کچھ دیر بعد جناب فضہ نے آ کر خبر دی کہ شمر بن ذوالجوشن آیا. شمر کی کربلا میں 2 بار آنے کی روایت ہے. چوتھی محرم کو آیا ہے, پھر چلا گیا, پھر ابن زیاد کا خط لے کر آیا. تو اب جو شمر کا نام سنا تو بی بی زینب کربلا کی داستان تو بچپن سے سن رہی, محضر شہادت تو رسول نے بنایا. روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدہ زہرا نے ایک کرتا جناب زینب کے حوالے کیا تھا کہ جب میرا بیٹا اور تیرا بھائی مقتل میں جانے لگے تو ماں کے ہاتھ کا یہ کرتا دے دے. تو شمر کا نام تو سنا ہی ہوگا کہ قاتل کون ہے. روایت میں ہے کہ جب سنا شمر بن ذوالجوشن آیا تو بی بی زینب رونے لگی, گریا کر رہی, آنسو بہا رہی. بی بی زینب رو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جب خیمے میں علی کی بیٹی روئے تو اور بیویاں گھیر کر کیوں نہ بیٹھ جائیں. سب سیدانیاں جناب زینب کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بنت علی, کیا بات ہے حسین کی ہمشیر, آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روتے روتے جناب زینب نے کہا کہ کوئی میرے بھائی کو بلا دے. جب جناب زینب نے کہا کوئی میرے بھائی کو بلا دے تو فضہ دوڑتی ہوئی آئیں, آقا حسین سے کہا کہ آپ کی ہمشیر آپ کو یاد کر رہی, رو رہی. بعجلت امام حسین خیمے میں داخل ہوئے. اب جو داخل ہوئے بھائی کو دیکھا تو روایت کہتی دوڑتی ہوئی گئیں اور حسین کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونا شروع کیا. اب منظر یہ ہے کہ مولا حسین کے سینے پہ سر رکھ کے چھوٹی بہن رو رہی. آپ ذرا سا سوچئے کہ اگر ہماری اور آپ کی بہن ہمارے سینے پہ سر رکھ کے روئے تو ہم کہیں گے کیا؟ ہم سر پہ ہاتھ پھیریں گے, ہم کہیں گے نہ رو, میرے ہوتے ہوئے رونے کی کیا وجہ ہے, میں تمہارا بھائی موجود ہوں, رو نہیں, بتاؤ کیا بات ہے, ہم یہی تو کہیں گے. لیکن یہاں روایت نے عجب جملے لکھے کہ زینب رو رہی تھیں, حسین کہہ رہے تھے رو لے میری بہن, رو لے میری بہن, آنسو بہا لے, کیونکہ مولا کو معلوم ہے کہ 10ویں محرم کے بعد زینب کو رونے بھی نہ دیا جائے گا. جب گریے سے کچھ افاقہ ہوا تو جناب زینب نے کہا میرے ماں جائے, ادھر سے فوج پر فوج آ رہی, لشکر پر لشکر آ رہے, کیا تم کسی کو نہ بلاؤ گے؟ جب جناب زینب نے کہا تو امام حسین نے کہا بہن تم کہتی ہو تو میں بھی اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھتا ہوں. چوتھی محرم کو ایک خط لکھا گیا بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام. زن گرامی تاریخ میں یہ خط بھی موجود ہے. شروع یہاں سے ہوا مرد فقیہ حبیب کے نام. بیچ میں ایک عبارت تھی کہ عصر عاشور تک اگر کربلا میں پہنچ گئے تو ملاقات ہوگی, ورنہ روز محشر ملاقات ہوگی. اس کے بعد آخر میں عجب جملہ تھا, لکھا تھا حسین بے وطن کی طرف سے. اس جملے کو پڑھ کر حبیب کا کلیجہ پھٹ گیا کہ حسین غریب الوطن ہو گئے. زان گرامی چوتھی محرم کا یہ خط 7ویں محرم کو حبیب تک پہنچا. حبیب نے خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, پڑھا, آنسو جاری ہو گئے. گھر میں داخل ہوئے, زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ مگر کوفے میں وہ ڈر کا ماحول ہے کہ شوہر زوجہ پہ اپنے دل کا راز نہیں کھولنا چاہتا.
حبیب نے کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا کربلا میں گر گئے ہیں، نصرت کے لیے بلایا۔ زوجہ نے پوچھا کیا سوچا ہے؟ تو حبیب نے آزمانے کے لیے کہا سوچا کیا ہے؟ اگر میں چلا جاؤں تو تمہارا کیا ہوگا؟ زوجہ مومنہ تھی، روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، وائے ہو حبیب، تم کو زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تمہیں میری فکر ہے۔ حبیب میں خاک پھاک کے جی لوں گی مگر تم زہرا کے لال کی نصرت کو جاؤ۔ زوجہ کو سینے سے لگایا، کہا جانا تو ہے ہی ہے۔ اور اس کے بعد کوفے سے 2 لوگ چلے، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر۔ مسلم ابن اوسجہ کو حبیب ہی نے خبر دی کہ مولا کربلا میں گر گئے۔ مسلم ابن اوسجہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ چلے، حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے۔ ایسے راستوں سے چلے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، چھپ چھپا کر۔ جب مسلم ابن اوسجہ پہنچے تو 9 محرم کی صبح تھی، اور جب حبیب پہنچے تو 9 محرم کا دن ڈھل رہا تھا۔ حسین لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ قلب لشکر ہے، یہاں میرا عباس علم کے ساتھ رہے گا، یہ میسرہ ہے، یہاں پر زہیر قین رہیں گے۔ کسی نے کہا میمنے پر کون رہے گا؟ مولا نے کہا امیدوار آنا ہی چاہتا ہے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی۔ حسین نے کہا علی اکبر میرے دوست کے استقبال کو جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر حبیب ابن مظاہر کے استقبال کے لیے بڑھے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اور جب حبیب آ گئے تو انصار حسینی نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ ابھی تک لشکر یزید میں تکبیر بلند ہوتی تھی جب کوئی آتا تھا، یہ پہلی تکبیر ہے کہ جو لشکر حسین میں بلند ہوئی۔ تکبیر کی آواز خیمے میں گئی۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر پوچھا کیا میرے بھائی کا کوئی ناصر آ گیا؟ فضہ نے آ کر خبر دی بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ علی کی بیٹی نے سجدے میں سر رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بھائی کے ایک مددگار کو بھیج دیا۔ سجدہ کر کے اٹھیں، فضہ سے کہا جاؤ میرے بھائی کے بچپن کے دوست کو میرا سلام کہہ دو۔ زنگرامی فضہ در خیمہ تک آئیں، حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مار لیے، ارے یہ غلام اس لائق ہو گئے کہ سیدانیہ سلام کہے، یہ آل محمد پہ کیسا مصیبت بھرا دل۔ الا لعنت اللہ والقوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔